السلام علیکم۔ میں اپنے چینل اسلام، قرآن اور ہم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوست، احباب اور عزیز رشتہ داروں سے شیئر کریں۔ شکریہ۔ 3 بڑے گناہ جن کے بعد کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ 3 بڑے گناہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں گناہوں میں سے بڑے گناہوں کی خبر نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کو عبادت کا لائق سمجھنا۔ 2 والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ان لوگوں کو فکر کرنی چاہیے جو اپنے والدین کی نافرمانی یا ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو اف تک کہنے سے منع فرمایا ہے۔ جو لوگ اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو کیے جا رہے ہیں۔ 3 جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ آج کل لوگ یہ گناہ کتنے آرام سے کرتے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص شرک کرتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور جو شخص والدین کا نافرمان ہے اس کا بھی کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اب یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ہم ان میں سے کسی گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ اگر ہیں تو اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں، چاہے اس کے لیے ان کے پاؤں پکڑ لیں، ان کو ہر حال میں منائیں، کیونکہ اللہ کی رضا والدین کی رضا اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے لیکن اگر اس کے والدین راضی نہیں تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے، آمین۔